جنہاں دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے. یہ رسول دی کمائی ہے, یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے. یہ آپ نے پوری زندگی چ محنت کیتی ہے. اے دیکھو پیالہ ہاتھ رکھیا ہے, منہ دے قریب لے جان لگا ہے, آواز آئی دوجے پاسوں الاتس پیاس گاہ ہو. جنہوں دوجے کو گیا اگو آواز آئی, انہیں آنکھیں اگے ہو. جدو تیجے کو پہنچا ہے اکھاں بند ہو گئی, وہ دی روح پرواز کر چکی ہے. دوڑ کے دوجے کو آیا ہے, وہ بھی شہید ہو چکا ہے. اور تیجے کو گیا ہے جڑا پہلا ہے. ذرا غور کرو, فیصلہ بات دیو باسیوں, ذرا اندازہ کرو. پیالہ ہاتھ دے ہے, تنہ نے ایک دوجے دی خاطر قربانی پیش کر کے ثابت کیتا کہ محمد دے دیوانے دیا حالت ہے. نصیب کسے نو نہیں ہویا, پہلے نہیں پیتا, دوجے نہیں پیتا, تیجے نہیں پیتا. لیکن وہ بھی دورے رائے جاندیاں نو مار دیندے سن. لیکن آج اپنے واسطے سازش سمجھدے نے, پیسے اپنے پرا واسطے. یعنی یہ ہو جی قربانی پیش کریے. کیوں؟ اسلام دی سچی اور سچی تعلیم ہے. حافظ ابو بکر خادم جو خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. اس محفل کو ایسے نہیں سمجھنا, جو شخص قرآن کی محفل میں آتا ہے وہ شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کی محفل لگتی ہے تو فرشتے اس قرآن کی محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے. اور اللہ کے حضور فرشتے پیش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ ہم تیری محفل سے آئے ہیں, لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھ سے سوال کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں, اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اور کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیری دوزخ سے پناہ کا سوال کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے ان کو دوزخ سے بچا کے ان کو جنت میں کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. تو اللہ رب العزت کے فرشتے وہ کہتے ہیں اے اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کی وجہ سے کسی شخص کو لینے کے لیے آیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی برکت سے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا. اس لیے اس محفل کو آخر تک بیٹھیں, اس محفل کا آخر تک ہم نے پرشور سے اس کا ہم نے دعوت دینی ہے. سید شیر ربانی کو, خطیب پاکستان کو ہم نے دعوت دینی ہے تاکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں ہمارے قلب و ذہان کو معطر کریں. میں دعوت دیتا ہوں شیر ربانی خطیب پاکستان حافظ محمد عبداللہ نثار کو کہ وہ ہمیں خوبصورت انداز میں درس قرآن ارشاد فرمائیں. بس ٹھیک ہے, بند کر دو, مطمئن رہو, پریشان نہیں ہونا. اس مسجد نا میرا بڑا گہرا تعلق ہے, بہت زیادہ. اور یہ ساڑھے چیمہ صاحب یہ نور و لا نور ہے. میں بچپنا سی جنوں دا اتھے آن لگا, تسی کتے تشریف لے آؤ میرے کو گجرا والے, تسی دیکھو تھے دائیں بائیں سجے کھبے نماز تراوی پڑھنے والے بیٹھے نے, اتقاء بیٹھے دوجے تیجے. یہ
مینوں دیکھ کے ذرا دلی طور تے نا کوئی اینی خوشی محسوس نہیں ہوئی. اے چند بچے نے اور اے تسی میرے واسطے قابل قدر ساتھی ہو. اس واسطے ادھر توجہ فرمایا کرو میرے ساتھیو. زہ قسمت پتہ نہیں دوبارہ یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب ہوئے یا نہ ہو. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. رب العالمین نے ساڑھے تے عظیم احسان فرمایا کہ زندگی ایک دفعہ پھر اے ماہ مبارک دیکھنا سانو نصیب ہو گیا. دیکھو کتنے خوش قسمت تے خوش نصیب نے جو اس ماہ مبارک دی روزے رکھ رہے نے, رات میں نوافل پڑھ رہے نے اور اللہ دی کتاب قرآن کریم دی تلاوت کر رہے نے. یہ رب العالمین دا خاص الخاص انعام ہے. دیکھیے رب العالمین نے زمین و آسمان دی مخلوق پیدا کر کے تساں سارے میرے ال ویکھنا تہاڈی مہربانی. ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک, ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک, ساری دی ساری کائنات پیدا کر کے اس انسان اللہ نے اپنی قدرت دا شاہکار بنایا. 14 طبق زمین اور آسمان, شرق تے غرب, شمال اور جنوب, ہر چیز دے بناؤں دا پروگرام ترتیب دیتا گیا. وہ دے واسطے کوئی ایسا مشورہ نہیں لیا گیا, بس صرف ارادہ کیتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ستے زمینہ ستے اسمان, ستاں زمینہ اسمانہ دی ساری مخلوق لفظ کون کیا اور وہ بن کے ہر چیز منظر عام تے آ گئی. لیکن اے انسان تیرا پروگرام بنیا. انسان دی عزت عظمت شان کیا کہنا. رب نے زمین تو مٹی منگوائی, لیندے دی چڑھ دے دی, دکھن دی پہاڑ دی, شرق دی غرب دی, شمال دی جنوب دی, کالے رنگ دی سفید رنگ دی, یہ رنگ برنگ دی مٹی رب نے منگوائی اور پھر انہوں آپس وچ ملایا. یہ کوئی نوائے وقت دی خبر نہیں, میں تو انہوں سنا رہا, یہ قرآن دا مسئلہ ہے. روئے زمین تو مٹی منگوا کے رب العالمین فرما رہے نے خلق تو بیدیہ. انسان دیکھ ہر چیز نو لفظ کن کہہ کے بڑھایا اور تینوں تیرے باپ نو یعنی تیرے باپ آدم نو مٹی تو زمین تو مٹی منگوا کے خلق تو بیدیہ پھر میں اپنے ہاتھوں نال بنایا. اور پھر وہ دا سارا نقشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ.
تین آدھے نے مٹی نو عورتیں آپس میں ویکھیا نا جدوں لڑ لگدیاں نے تے ایک جنی ہار جاندی ہے تے وہ پھر کہندی ہے میں تیرے بارے نہیں آ سکتی، کیوں؟ تیری مٹی کہے وہ جے تھاں دی ہے۔ وہ بالکل گل صحیح کر دی ہے، کیونکہ کئی تھاواں دی مٹی نرم دی ہاتھ نہ پور دی ہے تے کئی تھاں دی مٹی انہوں وٹے مار مار بندہ کھپ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کیا شان ہے! مٹی کوڑوں پانی بنیوں پھر جوک تے جوکوں بوٹی، پھر وقت معین شکم مائی وچ تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بن کے جاگتے آگیوں بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانہ پھر بڑھڑا ہو گیوں نہ تر سکے بن سوٹی، جو پڑیا او پھل گیا تینوں تیری سکھ گئی تون جو موٹی، دنیا تے ضائع کر لیا عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ کیسی شان ہے اس انسان کی! فرمایا میں تینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے۔ جدوں بندہ شیشہ ویندا ہے نا تے اپنے چہرے وال ویکھ کے تے پھر تسی ویندے ہو نا کئی میرے بندے اس طرح کردے نے، بڑی بڑی مچھ رکھی، جدوں شیشہ ویکھے بندہ ایک دعا ہے، فرمایا تے میرا ہاتھ بریا ہے۔ رسول اللہ جدوں شیشہ دیکھ دے تے کہندے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جو میری شکل سونی بنائیا میرے اخلاق بھی ایسے ذرا سونے بنا دے۔ یہ ہن چہرہ آپ دا ہے، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ۔ آپ پیچھے جے ایک فائدہ کریم نکلی سی دکانہ دے مولویاں مکاشری ہو سکتا مار مار کے پرو یہو جی اتری سی وہ اتوں لے جاندی پھر تھلوں کالا رنگ نکل ہوندا سی۔ اے ویکھو سونا چہرہ قد کاٹ بنتر مراوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے یہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کائنات دی ہر شے نو ان کہہ کے بنایا، پر انسان جدو تیری باری آئی پھر میں کس طرح بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پیدا کر کے پھر تیری رہنمائی واسطے تاکہ تینوں میرا تعارف ہو جائے دنیا کی میں رہنا ہے۔ دیکھو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری
خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا. کنے روزے رہ گئے مگر مویا دے تھا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا. خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا. سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم, اور غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا. یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن, یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن زمین پر آسمان سے کامل و اکمل نظام آیا. رب العالمین نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تمام عبادات جو روزہ ایک منفرد عبادت ہے. اور میری بات میں تو ذہن سے رکھنا ہے, قولی عبادت, مالی عبادت, فعلی عبادت, کوئی عبادت یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ عبادت کر لی وہ دور ختم ہو گیا, حج کرنے واسطے گیا, فریضہ حج ادا کرنے تو بعد آئے ختم. زکات گن کے پیسے دیتی ہے, پیسے دینے کے بعد زکات دا مسئلہ ختم. قربانی دا جانور ذبح کیتا ہے, ثواب ختم, بات مک گئی. لیکن واحد عبادت صوم ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی, الصوم لی روزہ میرے واسطے, وانا اجزی بہی یہ ثواب میں دے رہا ہے. کوئی دنیا دا کام کر لگ گیا ثواب اس وقت لکھا گیا. لیکن جدوں روزے دار نے روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہی منفرد ہے. صبح بیٹھے تے عابد, جے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سو گیا ہے, کراڑے مار رہا ہے, پھر بھی عبادت. تریا جا رہا بازار چ, پھر بھی عبادت. سودا لے رہا ہے, پھر بھی عبادت. سودا دے رہا ہے, پھر بھی عبادت. دنیا دا کوئی کام کر تو روزہ رکھے ہے, بس صبح تو شام تک تو عبادت وچ مشغول ہے. اس واسطے جدو ایک آدمی ایک نیک کام کردا ہے وہ دا ثواب نال لکھیا جاندا ہے. لیکن جدو روزے دار روزہ افطار کر لگتا ہے, رب العالمین فرماندے نے یہ دا ثواب نہیں لکھنا, یہ لکھ دیو صوم, صائم دا صوم. کیوں؟ اس واسطے اگر آج تو لے کے ساری زندگی دی ثواب لکھتے رہو تے ثواب لکھیا نہیں جا سکتا. روزے دار نے روزہ رکھیا ہے, اس روزے دار دا روزہ صرف لکھ دیو صوم. فرمایا قیامت والے دن میں جانا تے روزے دار جانے. اندازہ فرماؤ کی ثواب ہے. اس واسطے روزے دی افطاری دے ٹائم کی چیزاں ہوندیاں نے کیا لسائم فرحتان. روزے دار نوں دو خوشیاں, لسائم فرحتان, ایک خوشی افطار دے ویلے وہ چیزاں سامنے پئیاں نے, نمکین میٹھیاں, ایتھوں ایتھے رکھدا ہے, ایتھوں ادھر رکھدا ہے, کیوں نہیں
کدی نہیں پیندا لسائم فرحتان روزے دار نو دو خوشیاں ایک خوشی افطار دے تے دوجی خوشی رب دے دیدار دے اس واسطے ملائکہ نو کیا تسی اگر آج تو لے کے اس ثواب لکھنا شروع کر دو تو تواڈے کو لکھیا نہیں جانا لکھ دیو صرف روزہ قیامت والے دن میں جانا تے میرا بندہ جانے اندازہ فرماؤ رسول اللہ نے فرمایا جدو اثر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے اثر دا وہ دے منہ چ لب خشک ہو جاندا ہے تے بندہ وہ دے منہ دے قریب منہ کر کے بات کرنی پسند نہیں کرتا لیکن رب العالمین فرماتے ہیں میرے کو پوچھ ہائے ہائے کیا شان ہے فرمایا میرے کو پوچھ یہ رسول اللہ نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ دی پاک زبان دے الفاظ نے یہ اس زبان چو نکلے جس زبان دا زامنہ سوال ہے فرمایا روزے دار دا روزہ لکھ دیو فرمایا اگر آج تو لے کے قیامت تک لکھ دے رہا سائم دے سوم دا روزے دار دے روزے دا اجر لکھیا نہیں جانا قیامت نو میں اجر دیاں گا آپ تے فرمایا دے منہ چو روزے دے کھلن دے ٹائم ایک نکل دیئے بو دوجہ بندہ پسند نہیں کرتا پر رب کریم فرما دے میری جنت دی کسوری بھی ہوتا مقابلہ نہیں کر سکتا اندازہ فرماؤ یہ شان ہے اس واسطے یہ آسمان تو کتاب آئی اسے مہینے میں اور رسول اللہ تے یہ کتاب دا نزول ہویا نزلنا علیک الکتاب سنیے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدى ورحمہ وبشرى للمسلمین یہ 30 بار قرآن میرے رسول میں تیرے دل تے اتاریا ہے کیا شان ہے اور پھر ایک کتاب آپ نے پڑھ کے لوگوں نے سنائی یہ ہوئی کتاب پوری روئے زمین تے انقلاب آیا تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا جب تک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رسول دی اطاعت کرنی آپ دی سنت نو محفوظ رکھنا ہے کیوں ہر آدمی بات کردا ہے کسی دی بات دا رب ضامن نہیں بنیا اپنی مرضی نال بول رہا ہے اور رب نے کسی دی زبان دی قسم نہیں دیتی عرش والے نے فرمایا میں محمد دی زبان دا ضامن ہاں یہ قرآن رسول دے دل تے اتریا ہے اور پھر رب نو قسم کھان دی کی لوڑ ہے والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما یہ نہ سمجھے میں خود ترافیاں پھر شروع کر دیتی ہیں فرمایا میں نبی دی زبان دا ضامن ہاں جو میرے رسول دی زبان جو بات نکلے وہ حرف آخر ہے اس واسطے آپ نے بات فرمات تھی اور اس قرآن دے نازل ہون تو بعد کوئی لوگ جڑے بے راروی دا شکار سن پوری دنیا چمکے
کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ ہوئی قرآن. آج سناندے نے قاری صاحب اسی سننے ہاں, لیکن رسول اللہ دی زبان نال سنے ہیں اور سننے والے سنے ہیں. جدھر گئے نے پھر عزت کنی ملی ہے. کوڑیاں تے سوار نے, پیر رکاباں چ نے, کوڑیاں دیاں لگاماں ہتھاں چ بڑیاں نے, میدان کارزار وال کوڑے دوڑ دے جا رہے نے. میرے رب نو اس قدر و سین پسند آیا, کوڑیاں دے سوار پیر رکاباں چ اور اونا دیاں لگاماں کھچیاں نے. رب نے اسے ہی قرآن بنایا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. میرے محبوب تیرے قرآن سنن والے میری نگاہاں چ اینے پسند نے. جدو میدان کارزار دی طرف کوڑیاں تے سوار ہو کے کوڑیاں نو دوڑاندے نے تے میری نگاہاں چ اینے پسند آوندے نے, میں انہاں کوڑیاں دی عرش مولا تے قسماں اٹھانا. انہاں کوڑیاں دا نام لیا جا رہا ہے. ایہو ہی قرآن سی. یہ دے اترن تو پہلا ہر طرف پریشانی ہے, بیگانگی ہے, انسانیت تو دور نے. جدوں یہ سنائے بیٹھے نے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں. اللہ دی قسم ہے میں باز کرانا کہ دے تاج کلونی آلے ہور تھا, یہ ہو سکتا ہے پھر سن کے بندے پڑکن لگ پین سستی دیو مارے ہو. یہ میں ہوں کی کہاں, میں تو اڈی محبت چ فرق نہیں پا سکتا کسی قیمت تے. اور قدرتی طور تے میرا گلا خراب سی. یہ چیمہ صاحب دی کوئی سمجھو کرامت ایک او بیٹھا پرلے پاسے, انہاں کو پھوک ماری ہے. ہن میرا گلا وہ نہیں تھی کیوں نہیں. میرا خیال میں ابھی ویکھی جب میری آواز ہو سڑکوں پار جان رہی. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. جڑے ایک دوسرے نو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں سن کر دے, ایک دوسرے دی خاطر مر مٹن واسطے تیار ہیں. ایک قرآن دی تاثیر دیکھو, رسول دی زبان نال سنے اور پھر انہوں عملی جامہ پہنایا. وہ زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے. فرمایا آؤ اگر عزت چاہتے ہو, دنیا آخر دی کامیابی چاہتے ہو, پھر ادھر ویکھو چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ, نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے, درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر, پھر دیکھتی
ادب کے خامند کے تیور. کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی, جڑے سانپ جیسے کوئی جڑنے والی. آسمان تو قرآن اترے ہے, رسول نے پھر اپنی بے مثل تے بے مثال زبان نال سنایا ہے. تے پھر خوش نصیبہ سنے ہیں یہ جڑا دور ہے اینو آن والے لوکاں لکھیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اس دور نو یاد کرو جدو ایک دوجے دے دشمن سو, ایک دوجے دے ویری, ایک دوجے دے خون دے پیاسے. لیکن آج کی نقشہ بنے ہیں, آج کی ہویا ہے, انقلاب آیا ہے. پانی دا پیالہ ہاتھ رکھیا ہے, جنگ یرموک کے پانی دا پیالہ لے کے ڈگے نے, ایک ایتھے ڈگا ہے, ایک ایتھے ڈگا ہے, ایک اگے ڈگا ہے. پانی دا پیالہ ہاتھ رکھیا ہے, جدو منہ پان لگا ہے دوجے پاس آواز آئی ہائے پانی, انہوں اشارہ کیتا اگے ہو, یہ انہوں اگے گیا. جدو دوجے کو گیا انہیں پاسوں تیجے پاسوں آواز آئی پانی, انہیں اشارہ کیتا گاں. ذرا دیکھو مسجد رحمانیت رہنا دے, ذرا غور کرو قرآن کی زندگی چ انقلاب آیا. زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے. یہ رسول دی کمائی ہے, یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے. یہ آپ نے پوری زندگی چ محنت کیتی ہے. اے دیکھو پیالہ ہاتھ رکھیا ہے, منہ دے قریب لے جان لگ گیا ہے. آواز آئی دوجے پاسوں العطش پیاس گاں ہو. جب دوجے کو گیا اگو آواز آئی انہیں آنکھیں اگے ہو. جب تیجے کو پہنچا ہے اکھاں بند ہو گئیاں, وہ دی روح پرواز کر چکی ہے. دوڑ کے دوجے کو آیا ہے, وہ بھی شہید ہو چکا ہے. اور تیجے کو گیا ہے جڑا پہلا ہے. ذرا غور کرو, فیصلہ بات دیو باسیوں, ذرا اندازہ کرو پیالہ ہاتھ دے ہے. تنہ نے ایک دوجے دی خاطر قربانی پیش کر کے ثابت کیتا کہ محمد دے دیوانے دیا حالت ہے. نصیب کسے نو نہیں ہویا, پہلے نہیں پیتا, دوجے نہیں پیتا, تیجے نہیں پیتا. لیکن وہ بھی دورے رائے جاندیاں نو مار دیندے سن. لیکن آج اپنے واسطے سازت سمجھدے نے, پیسی اپنے پرا واسطے. یعنی یہ ہو جی قربانی پیش کریے. کیوں؟ اسلام دی سچی اور سچی تعلیم ہے. دیکھو مسجد بیٹھے نے رسول اللہ بھی, اصحاب رسول بھی بیٹھے نے. ایک دیاتی آیا, ادھر ذرا میرا ویکھو تاں تھلے نہیں ویکھنا. ایک دیاتی آیا پینڈو, پوچھنے لگے کھانا کھانا ہے؟ کوئی نہیں. کہندا کھانا کھانا ہے؟ انہیں کہا کھانا ہے. اسلام دی تعلیم ہے, بندہ کو آئے تے پوچھے کہ کھانا کھانا ہے تے کبھی کھانا ہے. کئی بندے آؤں نہ تے کہنا کو پوچھے بھی کھانا کھانا اندر نہیں, حالہ انہوں بھوک لگی ہے. ہنوں کہندہ بھی ایک باری پھر آکھے نا, کہندہ وہ کہندہ نہیں, وہ دوری ہوئی کہتے کہ تھوڑا جلائے ہوں, وہ کہندہ نہیں. ہن باہر نکل کے روڈ تے پوچھتا ہے پیسے کو تندور نہیں. لیکن ایتھے ویکھ قرآن رمضان المبارک میں اتریا. میرے عزیز چیمہ صاحب تے میرے خاص الخاص یار کہ جی جنہ بالکل داڑھی نو ایسا ڈرکے تے منڈے بن کے نے ماشاءاللہ. دیکھو آپ کس قسم دے نکوش پیدا کیتے نے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
کھانا کھانا ہے؟ انہیں آخیا ہاں کھانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ساڑھے گھروں لیاؤ۔ ایک گھر گئے کوئی نہیں، دوجے گھر گئے، تیجے گھر گئے، اتنے رو دے آدھے چول جڑے نے مولویاں دے کرو مینا مینا نہیں مکدے۔ ایک گھر دوجے گھر تیجے گھر چوتھے گھر کسے کرو روٹی نہیں لگی۔ یہ نبی دا گھر ہے، قوم اشرفیوں کا ہے، ڈیر لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیموں دروں گہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ 3 دن رسول اللہ نے کار چولہے جگ نہیں بل دی، اور رسول اللہ نے ساری زندگی زکات نہیں دیتی۔ زکات وہ سمال نو پیندی ہے جڑا سال تو بعد 1 سال کر روے گن کے، تے ایتھے آپ دے کول ہے ہی نہیں، زکات کا دی رہنی ہے، نصاب دسیا ہے۔ ایک کر دوجے کر تیجے کر سارے کرا جو جواب آیا، فرمان لگے سواب تے میں لینا سی، لیکن آج معلوم ہوندہ ہے کہ وہ نو کول سی ایک انصاری، واہ واہ ابو طلحہ انصاری، وہ کول بیٹھا ہے۔ آپ فرمان لگے یہ مہمان نوازی توں کرنی۔ ہن ابو طلحہ انصاری اس آدمی نو نال لے کے جا مسافر ہے، عرفتہ ومن لم تعرف، کوئی جان پہچان نہیں، کر لے گیا، دروازے کے کھلار لیا، کہنے لگا میں اندروں پوچھ کے آواں، پہلا پردہ کرانا انہاں کہ ٹھیک ہے، کار جا کے پوچھ دے اپنی بیوی نو، ایک مہمان سی تے رسول اللہ دے کار تے کہے تھے انہوں نہیں ملی روٹی، تے انہوں بھوک لگی ہے، تے کوئی ساڑھے کر ہے، انہیں کہا ساڑھے کر آٹا بھی کوئی نہیں، تے دوپہر دینے 3-4 ٹکرے، تے انہاں بچے ستے نے انہاں اٹھنا ہے، تے انہاں منگنے نے تے انہاں کھانے نے، تے ہور آٹا ہوئے تے میں آٹا گن کے پکان دی، کیوں میں اجازت دور دی ہوں دی، تے کی کہیں دی، نمازی سارے ہوتے مر گئے نے۔ پر دیکھو نہ ہر زن زنست، نہ ہر مرد مرد، خدا 5 انگشت یکساں نہ کر۔ یہ عورتاں نے، اے عورتاں دنیا چاہیے، مسلمات وہ بھی تو دنیا چاہیے، مسلمات مومنات طیبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ پیغمبر دیاں بیویاں دی تعریف آسمان تے ہو رہی، ذرا اندازہ کرو کیا شان ہے، واشا کر بیٹھیوں میں تیری شان چا آسمان تو جبریل قرآن لیکن آدھر نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، خدا 5 انگشت یکسانہ کر دے، بیڑا تے تائیں گر کویا۔ آپ نے فرمایا سی اذا کانا امراؤکم، اذا کانا امراؤکم شرارکم، احادیث سنیا جی، اذا کانا امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم سمہاؤکم اور امورکم شورا بینکم، اذا کانا امراؤکم خیارکم، اذا کانا امراؤکم خیارکم، جدو تواڈا حکمران طبقہ نیک لوگ ہونگے، ادھر سارے توانو قسم لگے جے میری گل نو غور نہ سنو، اذا کانا امراؤکم خیارکم، جدو تواڈا حکمران طبقہ نیک ہونگے، اغنیاؤکم سماحوکم مالدار زکاة دے دے ہونگے، امورکم شورا بینکم تواڈے آپس وچ معاملے مشورے نہ ہونگے، پھر تواڈا فزار الارض خیر لکم من بطنہا، پھر تواڈا زندہ رہنا فوت ہونا بہتر ہے۔ اگے اذا کانا امراؤکم شرارکم، جدو تواڈا حکمران طبقہ شرارتی ہوئے گا، واغنیاؤکم بخلاؤکم، تے مالدار تواڈے بخیل ہو جانگے، وَامُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جدو مسئلے حل کراؤ گے عورتاں کونوں، ہائے ہائے کیا جی کر دینے کے نہیں ہونا،
ہو رہی ہے نا, دیکھو کی بن رہا ہے. واہ مولویوں نے جم دو بھائی. امورکم اعلان نسائکم, جدو حکمرانی عورتوں دی ہوئے گی, فبطن الارض خیر لکم من ظاہرہا, رب دے رسول نے فرمایا میرے سیابہ اس وقت مر جانا زندہ رہنا بہتر ہے. ذرا اندازہ فرماؤ وہ کیڑے لوگ سن جڑے دنیا چاہے نے جنہ دی شان چ آسمان تو قرآن اترے ہیں. اللہ اکبر. پہلے حالات کی نے آئین ہے, اسلام ہے, قانون ہے. فاروق اعظم دے دور امیر المومنین عمر بن خطاب کیا جی بڑی یار نبی دے یاراں دا, بڑی یار نبی دے یاراں دا, بڑی یار نبی دے یاراں دا, شکو بھی تے چل مدینے ویکھ سجوگ مزاراں دا. کیسی آہستہ ملی ہے. فاروق اعظم دے دور مسجد نبی دے ارد گرد جنہیں مکان سن سارے دے سارے خرید لے تے کیا بھی وہ مسجد نبی دے وچ شامل کرنے, سجے کھبے دائیں بائیں اگے سائیڈ تے جیڑے جیڑے سن اصحاب رسول انہاں سارے دے منہ منگے پیسے دیتے, مکان گرا لے گئے, مسجد نبی چ شامل کر لے گئے. ایک کی دا دور ہے امیر المومنین دا, فرمایا عمر تیریاں کیا شانہ نے, زمین تے بیٹھے ایک مشورہ دے, رب ذوالجلال جبریل نو بھیجن کہہ میرے نبی جو عمر نے مشورہ دیتا ہے اس مشورے نو قبول کرنا, کیوں جو عمر نے زمین تے فیصلہ کیتا ہے میں عرش مولا تے بھی وہ فیصلہ کر چکا. یہ رب دی شان بچ انہاں دی شان تے رب نے قرآن نازل فرمایا. اے مہمان جا رہا ہے اور یہ صلہ ملنا ہے قیامت والے دن. کیوں جی بڑے بڑے گبرو اس دنیا دے آئے نہیں, وقت جوانی جنہ ایویں ہی لگائے نہیں, مک گئی آئی عمر پھر پشان تائے نہیں, قبراں وچ دبے کسے چھات نہ پائی. حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں, روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں, ٹوٹ گئیاں کمراں کل آکڑا نے پلیاں, وہ چگ لیائی کھیت چڑیاں, چگ لیائی کھیت چڑیاں, جاگ ہو آئی. یہ قرآن جڑا اتنے سن دے میں مگر کھلو کے سنیا ہے. اتنے نال دو جنے لڑن لگ پے ہیں. میں ساری عمر جس دن دی ہوش سنبھالی ہے نماز تراویح رب ذوالجلال گواہ اس بات دا, میں ساری زندگی نماز تراویح نال پڑھی ہے. تے اب دیکھ لو مینوں کچھ ہے بھائی, آئی ایم سٹرانگ مین, کوئی کمزوری, ساری زندگی نماز تراویح جماعت دے نال پڑھی ہے. رب ذوالجلال دی قسمیں سفر ہے, حضر ہے, کتے بھی ہے, سمجھا بھی پتہ نہیں رمضان دوبارہ دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. اور یہ صلہ ملنا ہے. یہ کون ہے؟ ویکھو نہیں سیو, ویکھو نہیں سیو کیڑا جوان نہیں ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نہیں, نالے پیا دس دے اپنا پتا نشان نہیں, گل لا سنیے نیو کیڑا مائیا. میں حاضر دربار ہویا عرض سناؤں جنہ نے چھڑیا نیند سوخ دی سون, میرے سنگ جنہ نے پریت لگائی. حشر دے میدان میں قرآن سفارش کر رہے کیڑے وہ لوگ سن؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
مشورہ دین تے اس مشورے دے مطابق آسمان تو قرآن اتر رہا ہے. بات کی ارد گرد جننے مکان نے سارے مسجد نبی دے خرید لے, گرائے مسجد چ شامل کر لے گئے. آپ دے چچا جان عباس سکا چاچا وہ دا مکان بھی نال ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں مکان دینا. دیکھو ایک قسمت لے گئے کوثر جنت نہرا دوروں آمن والے امر نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے. عربوں عجموں حبشے راکو چانن گیا گیرے پر باج نصیب نبی دے چاچے, پر باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے بچ ہنیرے. صرف دو نے, عباس نو ایمان ملیا تے امیر حمزہ نو ایمان ملیا. ہن اے حضرت عباس دا مکان نالے کہنے لگے امیر المومنین عمر بن خطاب کہ تسی رسول اللہ دے چچا جان ہو, یہ مکان تو آٹا ہے, جنہیں کہو پیسے انہیں دینے ہاں, مکان دے بدلے مکان بنا کے دینے ہاں, مکان دے بدلے زمین دینے ہاں. تے جس طرح کہو یہ کون نے امیر المومنین, کیوں جی وہ کون ہے اور جدے سامنے طاقت نہیں کسے دی. فرمایا عمر جڑی گری بازار چوندی لنگ جائے اور مینہ مینہ بازار شیطان چھٹ جاندہ بے تھوڑی عمر کا گزر ہویا ہے. لیکن اسلام کس اسٹیج تے لے آندہ ہے. فاروق اعظم کنے کے نرم نے کہہ رہے ہیں رسول اللہ دے چچا جان بھی جس طرح تسی کہو اس طرح سی مطمئن کرنے آ, مکان ادھے نالوں بہتر بنا کے دینے آ, انی جگہ ہور جگہ دینے آ, منہوں پیسے منگو کنے اسی وہ بھی دینے آ, تے مکان گرا کے مسجد نبی چ شامل کر لیں. انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے نہ میں مکان دے بدلے مکان لینا ہے, نہ مکان دے بدلے زمین لینی ہے, نہ میں مکان دے بدلے پیسے لینے. ان کو ہندہ اجدہ سربراہ کیوں کی کردا توبہ توبہ نہ تینا نہ تیرا جو. انہاں کیا پھر سالس بنا لو. جامعہ رحمانیہ جمعین آلے ادھر دیکھو یہ کون ہے, فاروق اعظم کون ہے. میدان بدر چون والے واپس جڑے بیٹھے ہوئے سن سارے جنہاں نو کڑیاں لگیاں نے مشورہ لیا فاروق اعظم کو ابو بکر کو یہ جڑے تواڈے مقابلے چاہے نے انہاں دا کی خیال ہے تواڈا. انہوں نے کہا پیسے لے لو تو چھڑ دیو. سیدنا علی نو پوچھا نہ کہ پیسے لے لو, عثمان نو کیا نہ پیسے لے لو, تمام صحابہ کیا پیسے لے لو. انہوں نے بہت کچھ ہویا, ہن کی ہونا ہے پیسے لے لو تو چھڑ دیو. واہ عمر میں کائنات تیرے پیران دی خاک تو قربان کر دیا. انہوں نے پوچھا امیر اپنا عمر بن خطاب نو تو اڈا کی مشورہ ہے. انہوں نے کہا میں لمیاں گلہ نہیں جانتا, میرے رشتہ دار منو دیو جیڑے مقابلے چ تواڈے واسطے بدر دے میدان چاہے نے تے میں تواڈے سامنے لاواں انہاں دیاں توڑا تے انہاں دے سر لا کے محمد دے پیراں چ رکھاں تے ثابت کراں. یہ ہن مشورہ عمر دا رسول اللہ دا مشورہ صحابہ دے نال. پر ایتھے جدوں بات ہو گئی رب کریم نے فرمایا میرے نبی میں تیرا لحاظ کیتا ہے, تیری تے تیرے یاراں دی گل مان لئیے, میں لحاظ کیتا ہے ورنہ جیڑا عمر نے زمین تے فیصلہ کیتا میں عرش مولا تے بھی وہی فیصلہ کر چکا سا. ذرا اندازہ فرمایا ہے اینو کہیں دے قرآن دی تعلیم, لیکن ایتھے نرمی ہے آخری درجے دی. ہن کی ہے کہ کوئی سالس بنا لو منصف, کنو منصف بنایا جائے قرآن دا قاری جدا نا ابئی بن کعب قرآن دا قاری. انہوں نے کیا ابئی بن کعب قرآن دا قاری ہے تے انہوں نے بناؤ منصف, میں وقت دا سربراہ تسی اور رسول اللہ دے سکے چچا جان تے فیصلہ انہوں کو کرا لو. انہوں نے کہا جی نہیں, انہوں نے کہا جی کنو بنا دے
منصف انہیں آخیا منصف بنانا ہے قرآن دے قاری نو، قرآن دے قاری نو. آج کل قرآن دے قاری نو کو منصف حالانکہ ابئی ہے گھر بیٹھا ہے، جبریل اسمان تو آیا، ایک آ کے پوری سورت لم یکن الذین سنائی رسول اللہ نو پوری سورت. جبریل پوچھتا ہے کہ یاد کر لئی انہاں کیا؟ ہاں. اور میں جی تساں ہن یاد کیتی ہے ابئی بن کعب نو تسی سناؤ. ابئی بن کعب نو رسول کا اپنی زبان نال آسمان تو نازل شدہ کتاب سنا رہے نے. ابئی بن کعب پارلیمنٹ دا ممبر نہیں، ایم این اے نہیں، ایم پی اے نہیں، پر ساری کائنات دے ایم این اے تے ایم پی اے، اور میں وہ دے پیر دی جوتی تو قربان کر دیا. یہ ابئی بن کعب قرآن دا قاری ہے. جدو کیا نا مینو رب کریم نے آرڈر دیتا ہے، جبریل آن کے سنا دیتا ہے کہ میرا نبی سناوے تے ابئی سنے. تے ابئی بن کعب کہنے لگے میرا نام رب نے لیا ہے. آپ فرمان لگے عرش مولا دے تیرا نام لیا ہے. تے ابئی بن کعب رون لگ زاروں قطار چوری اتھروان پر بھیج گئی کہ میرے اللہ میں ابئی تیرے رسول دے قدمج بیٹھنا والا، دیکھو قرآن دی عزت عظمت نبی دے قدمج بیٹھن والا جدا تذکرہ عرش مولا دے ہو رہے ہیں. اور ابئی بن کعب نو قرآن دا قاری نو سالس بنایا گیا. انہاں کہا جی دسو کی ہے؟ انہاں کہا جی مکان اینا دا تے اسی کیا پیسے لے لو، مکان دے بدلے مکان. انہاں کہا نہ مکان نہ پیسے نہ کسی چیز دی ضرورت ہے. انہاں سن کے نہ بات ابئی بن کعب نے تے وہ کہنے لگے امیر المومنین میں فیصلہ، ابئی بن کعب کہنے لگے میں فیصلہ عباس دے حق وچ دے رہا. تہاڈا موقف کمزور ہے، رسول دے سکے چچا جان دا موقف درست ہے. کیوں جی احمد انہوں آندے نے حکومت کہنے لگے تو سنے کہ جدو بیت المقدس بننے لگا تے سلیمان دا باپ داؤد بیت المقدس بنا رہے سن. ایک بیوہ عورت دا مکان مسجد دے نال سی بیت المقدس دے. بیوہ عورت داؤد علیہ السلام نے کیا اس بیوہ نو کو پیسے لے لے، انہیں کیا میں نہیں لے رہے. کہنے لگے مکان گرا دیو. تے چڑھ کے جدو اجے ہاتھی لایا آسمان تو جبریل پیغام لے کے آیا، فرمایا داؤد سلیمان دے باپ اس بیوہ عورت دے دل دخان نال میرے عرش تے زلزلہ آ گیا ہے. فرمایا وہ دے مکان نو گرایا نہیں جا سکتا. تیرا بیٹا تیرے تو بعد سلیمان بیت المقدس بنائے گا. ابئی بن کعب کہنے لگے جے بیت المقدس وچ بیوہ عورت دا نہیں شامل ہو سکتا مکان تے رسول دے سکے چاچا عباس دا مکان بھی مسجد نبی جی نہیں شامل ہو سکتا. امیر المومنین کہنے لگے کہ میں سلام کرنا تینوں. ابئی بن کعب تیرے فیصلے تو میں قربان. جب فیصلہ ہو گیا ان دیکھو قرآن کیا شان ہے. جب بات چیز ساری ہو گئی تو پھر حضرت عباس کہنے لگے کہ ہن میرا فیصلہ سنو. ان میں کیا صرف دسنا چاہتا سا کہ آسمان تو نازل شدہ کتاب یہ بات حرف آخر ہے. میں مکان یہ جگہ زمین یہ پیسے لے کے کی کرنے نے جے عباس دا مکان مسجد نبوی شامل ہو جائے تو ہور مینوں اس تو بڑا اعزاز کیے میں ویسے دینا. ہن تسی اس تو اندازہ کرو رسول نے آسمان تو نازل شدہ کتاب انہیں تے عمل درآمد کر کے بخایا. وہ بات بھول نہ جائے. دروازے چ کھلوتا ہے وہ کیڑا جنہیں روٹی کھوانی سی. کیوں جی جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگا بھی کو ہے. انہیں آکھا ٹکرے نے. انہیں آکھا وہی ٹھیک نے یہ دعوت ہونے لگی ہے. تو انہیں آکھا جدوں بچے ہلن لگن ویکھ کمائی رسول جدوں بچے ہلن لگن میری اہلیہ جدوں بچے حرکت کرن جدوں بچے اکھاں کھولن فعللیہم ونومیہم. ماں دے ہتھاں وچ بڑی شفقت ہے. تو
ذرا کہ تھپکی دیویں تے تھپکی دین نال سو جان گے تے دوجی وری جدوں بیدار ہون گے اونی در کم ہوئی گیا ہوئے گا آیا ہویا مسافر جے روٹی کرو کھا کے ٹر گیا تے سمجھ لی ساڑھے تے رب راضی ہو گیا کیوں بھائی یہ کوئی دیسی ملک پلا سی کیڑی سی روٹی ہے اوہ بڑے عمان سے ذرا اندازہ کرو ہائے 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 ذرا اندازہ کرو نال ہی کہنے لگا کہ جدوں روٹی لیونی ہے نا تے انہیں آ کے بہ جانا ہے تے نال ہی بتی بجا دیں ساری انہوں کھوانی ہے بتی بجا دیں تے جے بتی نامی بلدی ہوئے بتی بجی بھی ہوئے بتی بجی ہوئے تے منہ دجے پاسے روٹی جان دیتا کی خیال ہے جی کدی کہ ویکھیا بھی برکی پائی جائے منہ تے اترا ایڈا سیانا تجھے پاسے برکی جان ہی نہیں دیتا اصل آدھے ہے ایک کمائی ہے رسول دی یہ نبی دی زندگی دا ساس ہے یہ قرآن دے عمل نے یہ نہ آسمان تو اتریا قرآن اکھا نہ دیکھیا ہے یہ نہ قرآن دی تفسیر مصطفیٰ دی زبان نہ سنی جدو انہوں آواز ماری پہ آ جاؤ تے ناری بیوی اٹھی آکر لگی بتی کوئی کاٹے روشنی تے میں ذرا زیادہ کر دیا انہیں کھچ دیتی تھلے نیرہ ہو گیا ہون وہ کھا رہا ہے تامور لیا کر برکی موج باندھا ہے جیسا سی نا میزبان ابو طلحہ انصاری وہ خالی ہاتھ لے جائے موال تو پھر خالی تاں لے جائے ٹھان لے جائے رب نے فرمایا عرش مولا تے ملائکہ اپنی عبادت ناز کرتے ہو پر میرے محمد دی کمائی وال دیکھو زمین تے وہ میرے نبی دی کمائی ہے میرے نبی دی محنت ہے اور وہ جس وقت ہم کھا رہے سن تے رب کریم عرشاں تے خوش ہو گیا سویر دا ٹائم ہویا تے نماز تو سلام پھیر کے فارغ ہو کے دے آپ نے فرمایا ابو طلحہ تال نیڑے بالیا فرمان لگے راتی وہ پراؤنے ان کیوں جی دعوت کھوائی ہے انہوں شرما بھی میں کی دساں انہوں نے کہا کیڑی دعوت کی پیا انہوں نے جی کچھ بھی نہیں انہوں نے پھر بھی انہوں نے کہا تو دوپہر دی روٹی سی ٹکرے فرمایا میں نہیں جانتا کیڑی سی پر تیری دعوت دے تذکرے رات عرشان دے ہندے رہے یہ رسول بھی کمائی ہے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا اس واسطے میں دل دیا تھا گہرائیاں نہ تہاڈا شکر ادا کرنا تہاڈے واسطے انتخاب کیتا ہے تسی بیٹھے چمک دے دمک دے چیک دے میک دے نالے میرا اس مسجد نال مڈ قدیم تو ویسے ہی تو انہوں پتہ ہے ادھر ادھری معاملہ طے شدہ ہے کہ مینوں کدے بھی کہنے تے میں کدی نہ ویسے نہیں کیتی اور کل دا اپنے آپ نو پابند کر کے اتھے واسطے آڑے سارے ساتھی نے انشاءاللہ اور رحمان جودے رہے تے ملاقات ہوندی رہے گی میریاں دعاواں نے کہ اللہ اس ماہ مبارک دی برکات نال سارے انو مالا مال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہ ماہ رمضان دے رکھے ہوئے روزے قبول فرما نماز پڑھی ہوئی میرے اللہ قبول فرما صدقہ خیرات کیتا ہے قبول فرما میرے اللہ اس مسجد رحمانیہ چاہتا ہے مسجد جڑی ہے کیڑی رحمانیہ اللہ انہوں چار چاند لا دے یا اللہ چمک دی دمک دی چیک دی میک دی ہمیں خوشبو آ رہی ہون اللہ اس دن دگنی ترا چوگنی ترقی عطا فرما اللہ جڑے تیرے کارج بیٹھے نے ہاتھ چکے نے عزت والیا شرما والیا
ساڈے اٹھائے ہتھاں دی لاج رکھ لئی خالی نہ موڑی ساڈیاں سارے دیاں دل دیاں نیک مراداں پوریاں کر دے گھراں وچ خیر و برکت کر دے اہل و عیال نوں صحت و عافیت نال لمبی زندگی عطا کر دے میرے اللہ رکھے ہوئے روزے ساڈے واسطے ایک ذخیرہ بن جان میرے اللہ اس ماہ مبارک نو ساڈے واسطے برکت دا باعث بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمان بڑی مہربانی جناب تہاڈی بہت بہت شکریہ بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے یہ رسول دی کمائی ہے یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے یہ آپ نے پوری زندگی چ محنت کیتی ہے اے دیکھو پیالہ ہاتھ رکھیا ہے منہ دے قریب لے جان لگ گیا آواز آئی دوجے پاسوں العطش پیاس گاہ ہو جنہوں دوجے کول گیا اگو آواز آئی انہیں آکھیا کہ ہو جدو تیجے کو پہنچا ہے اکھاں بند ہو گئیاں وہ دی روح پرواز کر چکی ہے دوڑ کے دوجے کو آیا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے اور تیجے کو گیا ہے جڑا پہلا ہے ذرا غور کرو فیصلہ بات دیو باسیوں ذرا اندازہ کرو پیالہ ہاتھ دے ہے تنہ نے ایک دوجے دی خاطر قربانی پیش کر کے ثابت کیتا کہ محمد دے دیوانے دیا حالت ہے نصیب کسے نو نہیں ہویا پہلے نہیں پیتا دوجے نہیں پیتا تیجے نہیں پیتا لیکن وہ بھی دورے رائے جاندیاں نو مار دیندے سن لیکن آج اپنے واسطے سادہ سمجھدے نے پیسی اپنے پرا واسطے یعنی یہ ہو جی قربانی پیش کریے کیوں اسلام دی سچی اور سچی تعلیم ہے